السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا اور جو ہم تہوار پڑھ رہے تھے اس کو یاد کیا ہوگا جتنا حصہ پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو بقیہ تدریبات رہ گئی ہیں تدریب الثانی و الثالث بھی حل کریں گے، اور ہم نے آج جو تہوار مکمل کیا اس کو بھی انشاءاللہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ابھی تک یاد نہیں ہوا تو آپ اس کو یاد کر لیں، اور اسی طرح جو گزشتہ تدریب تھی تدریب الاول اس کو بھی مکمل کر لیا ہوگا، مجھے امید ہے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا یہ ہم تہوار پڑھ رہے تھے فصول السنہ کے بارے میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم ایک دفعہ اس کو دہرا کے جو پھر اس کی تدریبات ہیں اگلے صفحے پر اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ دیکھیے احمد کہہ رہا تھا، احمد کی محمد سے ملاقات ہوئی، انہوں نے موسم کے متعلق چند سوالات کیے، اور ان سوالات میں ہی آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل گئیں عربی میں بھی، اور اس لیے آپ اس کو کوشش کریں اس تہوار کو زبانی یاد کریں۔ احمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد پوچھتا ہے کم فصلاً فی السنہ، سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ اب یہاں پر احمد نے سوال کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے دیکھتے جائیں۔ یہاں پر دیکھیے التدریب الثالث میں یہاں پر سوال کیا گیا کم فصلاً فی السنہ۔ کم کا معنی کتنے، فصلاً کا معنی موسم، فی کا معنی میں، السنہ کا معنی سال۔ سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ تو یہی سوال آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی شکل میں احمد نے سوال کیا کم فصلاً فی السنہ۔ محمد جواب دے رہا ہے فی السنۃ اربعۃ فصول، سال میں 4 موسم ہوتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے اس کے جواب میں آپ یہی لکھیں گے فی السنہ اربعۃ فصول، تو یہ پہلے سوال کا جواب آپ کو بالکل بھی عینی اسی طرح مل گیا، اور اگر آپ کو زبانی یاد ہوگا تو آپ زبانی اسی طرح لکھ دیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے اکتب اسماء فصول السنہ، تو ہم آگے چلتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں۔ اس نے سوال کیا ما ہیا، وہ کون کون سے موسم ہیں؟ حل تذکر اللہ اسماء هذه الفصول، کیا آپ ہمیں ذکر کریں گے ان موسموں کے نام؟ تو فصل الربیع، فصل الصیف، فصل الخریف، فصل الشتاء، یہ چاروں موسموں کے نام ہیں۔ یہاں پر بھی انہوں نے یہی سوال کیے آپ کو کہ آپ سال کے موسموں کے نام لکھیں، تو آپ کو بالکل بھی عین ہی صرف آپ نے 4 موسموں کے نام لکھنے ہیں۔ بقیہ تفصیل جو یہاں اس سوال میں ذکر کی گئی ہے، نام لم لا وہیہ، یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں وہیہ، اور وہ یہ ہیں یہاں سے لے کر مکمل اس سوال کا جواب یہی ہے کہ یہ سال کے موسم یہ 4 ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے اگلا سوال جو اس السؤال الثالث میں تیسرا سوال کیا گیا ہے کیف یکون الجو فی الربیع، موسم بہار میں موسم کی صورتحال کیا ہوتی ہے، آب و ہوا کیسی ہوتی ہے؟ تو اس لیے اب یہاں پر دیکھیں گے موسم بہار میں، تو ہم ترتیب سے آگے چلتے جاتے ہیں۔ ما ہی شہور فصل ربیع فی بلدک، آپ کے شہر میں موسم بہار کن مہینوں میں آتا ہے؟ محمد جواب دیتا ہے شہور فصل ربیع فی بلدی یہ مارچ و ابریل، وہ مارچ اور اپریل کا مہینہ ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کیف یکون الجو فی الربیع، اب اس سوال کو دیکھیں کیف یکون، اور یہاں دیکھیں کیف یکون الجو فی الربیع، بالکل ایک ہی سوال ہے، تو وہی سوال آپ یہاں پر لکھتے ہیں یکون الجو معتدلا، یہ محمد کا لفظ یہاں وہاں نہیں آئے گا اس لیے کہ وہاں مکالمہ نہیں ہے۔ یکون الجو معتدلا فی فصل الربیع وتکون السماء صافیۃ، یہ سارے کا سارا یہاں یہ جواب آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد سوال پوچھا متی یبدأ فصل الخریف فی بلدک، فصل خریف موسم خزاں آپ کے شہر میں کب شروع ہوتا ہے؟ تو اب یہ آپ یہاں دیکھیں گے کہ موسم، اس کے بعد جو انہوں نے ذکر کیا وہ ایک سوال کے نیچے آ رہا ہے، لیکن پہلے ہم اس کو کر لیتے ہیں، محمد جو ہمارے یہ مکالمہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو سوال یہ کیا ہے حل تحب فصل الصیف ام لا، کیا آپ گرمیوں کا موسم پسند کرتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ تو محمد جواب دیتا ہے لا احب فصل الصیف، میں گرمیوں کا موسم پسند نہیں کرتا،
یا مجھے گرمیوں کا موسم اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ لِأَنَّهُ تَشْتَدُّ فِيهِ الْحَرَارَةُ، اس میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے. اس سوال کو چھوڑنے کے بعد جو اگلا سوال اور جواب ہے وہ بھی بعینہ اسی طرح سوال جواب میں بھی ذکر کیا گیا. متى يبدأ فصل الخریف فی بلدک، آپ کے شہر میں موسم خزاں کب شروع ہو رہا ہے؟ محمد: يبدأ فصل الخریف فی بلدی فی شہری اکتوبر و نومبر عادتاً. فصل الخریف کے متعلق سوال کیا گیا ہے، یہاں بھی فصل الخریف کے متعلق سوال کیا گیا ہے، تو بعینہ وہی عبارت یہاں آ جائے گی کہ سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ کے شہر میں موسم خزاں کب شروع ہوتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے شہر میں عمومی طور پہ یعنی اکثر طور پہ اکتوبر اور نومبر میں موسم خزاں شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے اگلا سوال ہے حل تشتد درجۃ الحرارت فی الصیف ام لا، گرمیوں میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے یا نہیں. درجہ حرارت کہتے ہیں گرمی کو، اور درجہ کہتے ہیں اس کے نمبر کو کہ کتنی گرمی پڑ رہی ہے. تو ظاہری بات ہے گرمیوں کے موسم میں گرمی پڑتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے درجہ حرارت بھی گرمی کے موسم میں بڑھ جاتا ہے. تو سوال کیا کیا حل تشتد درجۃ الحرارت فی الصیف ام لا، کیا موسم گرما میں درجہ حرارت تیز ہو جاتا ہے؟ تو اب یہاں دیکھیے جو انہوں نے سوال کیا لِأَنَّهُ تَشْتَدُّ فِيهِ الْحَرَارَةُ، اب یہ جواب نہیں لکھیں گے، آپ یہاں لکھیں گے نعم. یہ لِأَنَّهُ اس اتنی عبارت کو کاٹ کے لکھ دیں گے نعم، اور یہ نعم لفظ بلکہ یہاں دیکھیے گا وہ پوچھ رہے حل کی جگہ پر نعم لکھ دیں گے نعم. تشتد درجۃ الحرارت فی الصیف، اور یہ والا جو لفظ ہے ختم ہو جائے گا تو یہ آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا. جی ہاں، گرمی میں یعنی موسم گرما میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. اور ہمارا یہ چھٹا سوال ہے متى يطول النهار ويقصر الليل، کون سے موسم میں دن لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں؟ تو یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اس سوال کو صحیح کرایا ہے، تو یہ یہاں دیکھیے، یہاں تو موسم گرما میں ہم نے بتایا تھا کہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں. تو یہاں سوال کیا گیا ہے کہ کس موسم میں دن لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. تو آپ بتا دیں کہ کس موسم میں ہوتا ہے. یہ موسم گرما میں ہوتا ہے، اور موسم گرما کو جو یعنی عربی میں پہلے ذکر کریں گے تو فصل الصیف، تو فصل الصیف کہیں گے. فی فصل الصیف یطول النہار، فی فصل الصیف یطول النہار و یقصر اللیل. گرمیوں کے موسم میں دن لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ جو 22 یا 21 جون کا جو دن ہوتا ہے وہ سب سے لمبا دن شمار کیا جاتا ہے، اور جون کے مہینے میں دن تقریباً 15.5 گھنٹے تک دن ہوتا ہے اور بقیہ حصہ رات ہوتی ہے. تو دن بہت لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں بہت مختصر ہو جاتی ہیں. اور عشاء کی نماز جب ہم پڑھ کے گرمیوں میں فارغ ہوتے ہیں تو تقریباً 9:30 پونے 10 بج جاتے ہیں، اور صبح کی نماز ان دنوں میں 4 بجے ہو رہی ہوتی ہے، 4:15 بجے ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح رات بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. اور سردیوں میں اس کے مقابلے میں جو غروب آفتاب ہے وہ 5 بجے تک پہنچ جاتا ہے. تو اس طرح سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. اور آخر میں جو یہ کام دیا گیا التدریب الرابع، حوار کو زبانی یاد کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ بیٹا میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ اس حوار کو زبانی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی عملی مشق بھی کریں گے. اب یہ تو ہمارا تھا السوال الثالث. سوال ثانی کو بھی دیکھ لیں، یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ یہ بہت آسان ہے. ان میں سے آپ الفاظ دیے گئے ہیں ان کے مطابق آپ یہاں لکھ لیں گے. یکون الجو باردن فی فصل، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. موسم ٹھنڈا ہوتا ہے کس موسم میں سردی پڑتی ہے وہ آپ دیکھیں گے، شتاء سردیوں میں یا صیف گرمیوں میں. جی سردی میں فی فصل الشتاء. تنمو اوراق الجدیدۃ للاشجار فی فصل، کون سا موسم ہے جس موسم میں درختوں کے پتے نئے نکلتے ہیں. تنمو کا معنی نکلتے بنتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. اوراق ورق کی جمع ہے، پتوں کو کہتے ہیں. جدیدۃ نئے، للاشجار درختوں کے. فی فصل یہ کون سے موسم میں ہوتا ہے؟ فی فصل الربیع موسم بہار میں. پھر ربیع تکون، اب آپ یہ اس الفاظ میں دیکھیں گے صافیتاً، موسم بہار میں صاف ہوتا ہے. کیا چیز صاف ہوتا ہے؟ السماء، آسمان صاف ہوتا ہے. تکون السماء صافیتاً.
بعد فصل ربیعات فصل، موسم بہار کے بعد کون سا موسم آتا ہے؟ یعنی آپ یہاں دیکھیں گے کہ بعد فصل ربیعات فصل، تو آپ یہاں دیکھیں گے ان موسموں میں کہ موسم بہار کے بعد کون سا موسم آتا ہے، اس کے مطابق آپ یہاں لکھیں گے۔ آپ اس کو دیکھیں گے، بعد فصل ربیع، موسم بہار کے بعد کون سا موسم آتا ہے؟ فصل الصیف، گرمیوں کا موسم آتا ہے۔ اب آگے دیکھیں گے، تصل درجۃ الحرارۃ فی الصیف الی، گرمیوں میں، گرمی کے موسم میں درجہ حرارت پہنچ جاتا ہے، تصل کا معنی پہنچ جاتا ہے، الی کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ 43 تقریباً 43 تک، 43 کا معنی 3، 40 کا معنی 40، اور واو جمع کے لیے آتا ہے 43 ہو گئے، تو یہ تقریباً 43 تک اس کا درجہ حرارت پہنچ جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو اس سے بھی زیادہ اوپر چلا جاتا ہے، 50 تک کے قریب درجہ حرارت چلا جاتا ہے۔ بیٹا ان دونوں سوالات کو آپ حل کر لیں اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اسی طرح سوال اول بھی مکمل نہیں کیا تو اس کو بھی مکمل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔